اچھا یہ بتائیے کہ آپ عمران خان باہر نکلے اور ملکی ایشوز پہ بات کیوں نہیں کرتے جی آپ؟ اگر اے پی سی میں کنسنسس قائم کرنا ہے اور دشمن کو ایک متفقہ متحدہ میسج بھیجنا ہے تو خوف کاہے کا عمران خان سے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آوازیں کیوں کپ کپاتی ہیں، ٹانگیں کیوں لرزتی ہیں جب بات ہوتی ہے عمران خان کی۔ عمران خان ایک حقیقت، بھارت کی بات کریں، نہ کریں یہ بات، بھارت کی بات کریں۔ اچھا ہاں، بھارت کے خلاف چلیں وہ مشترکہ دشمن ٹھیک ہے۔ دیکھیں بھارت کی جہاں تک بات ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کے پدھارنے سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ہندوستان کو وہ اسی زبان میں جواب دیں گے جس میں وہ چاہتے ہیں۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے، میں دہرائے دیتا ہوں کہ ہمارے نیوکس، ہمارے میسائل پروگرام، وہ شجاع صاحب کا ایک بڑا مشہور بیان تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اب شبرات پر پٹاخے چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں انشور کرنا پڑے گا دنیا کو بھی کہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ مودی جب سے 2000 سے لے کے آنورڈز، جب تک آپ 97 سے لے چکے، جو ہندوستان میں میجر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ بھی سین آوازیں اٹھی۔ کرناٹکا کے سی ایم ہو، ان کا سیکورٹی فیلئر ہے۔ جب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ نے مخالفانہ آواز یا آپ کو اپنی رائے سے بھی مختلف رائے، چاہے مقصد اس کا وہی ہو جو آپ کا ہو، آپ وہی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ایک طرز عمل میں ہیں جس کو آمرانہ طرز عمل کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کو اپنے علاوہ کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی جماعت، کوئی رائے آپ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، پاکستان ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ہے۔ پاکستان کے لیے آواز اٹھے گی تو سب کی اٹھے گی۔ پاکستان کی جب بات ہوگی تو سارے ہم آواز ہوں گے۔ کیا ہماری اس میں نفرتیں بھی پیچھے چلی جائیں گی، سیاسی مخاصمتیں بھی پیچھے چلی جائیں گی، اور جب ہندوستان ہمیں للکارے گا تو ہم باہم یک آواز ہو کے بات کریں گے۔ لیکن آپ ریئلائز کیجئے حکومت میں آپ ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں گے اپنی رانگ پرزمپشنز کی بنیاد، تو پھر شاید وہ معاملہ اس طرح سے نہ ہو سکے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے ہم سب حاضر ہیں، ہماری جانب بھی حاضر ہیں۔ عمران خان کبھی پاکستان کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ عمران خان ایک مسلمہ سیاسی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیجئے، اپنی انا کے بت سے نکلیے۔ جو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اور آپ کو بھی ایک ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اپنی ناک سے آگے دیکھنا پڑے گا۔ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک چل رہا ہے، صحیح ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بھرپور انداز میں پارلیمان میں بیٹھی، بلکہ ان کا تو کلیم یہ ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پارلیمان میں بیٹھیں تو کون روک رہا ہے؟ آئیے، کون روک رہا ہے؟ کمیٹی میں آئیے۔ آپ پارلیمان میں نہ ہوں، آپ باہر بیٹھے ہوں، آپ بولے ہم نے الیکشن کا بوائیک آؤٹ کیا تھا لیکن ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غیر پارلیمانی یا پارلیمان کے باہر بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے میٹنگز بلائی۔ ارے بھائی، آپ پورا رائٹ کے بینچ جو ہیں وہ سارے آپ کے ہیں، سینٹ میں بھی آپ کے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کے، تو آئے نا۔ آپ کو کیسا گلا رہ گیا؟ یعنی آپ تو وہاں موجود ہیں، کے اجلاس کے اوپر آپ کی قراردادوں کے ساتھ، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، تو آئیں نا، روز آئیں، بے شک جب تک آپ کو خطرہ رہتا ہے روز آئیں اور روز اس پہ بات کرتے ہیں۔ کون روک رہا ہے آپ کو؟ یعنی یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ ایک سیاسی جماعت جس کا نام لینے کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سی علاقائی سیاسی جماعت تھی جو کسی بھی پارلیمان میں اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی سنی تحریک تک تو موجود ہے، وہ جو بھی نام ہے ان کا، تو ساری جماعتیں موجود ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو چھوڑیں نا یار، پارلیمان کو چھوڑیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پارلیمان کو چھوڑیں کس لیے؟ پارلیمان بنا ہے کس لیے؟ پارلیمان کی کمیٹیاں بنی ہیں بھائی کس لیے؟ ایگزیکٹو بنایا گیا ہے کس لیے؟ ہر دفعہ یعنی اس کو ایک سیاسی رنگ دے کے صرف سیاسی بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ میں تو دعوت دے رہا ہوں، اور میں تو اس پہ بھی متفق ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے آپ کو کہا میں آپ کا پیغام بھی لے کر جاؤں گا، میں اپنے بھائی کا، کیونکہ یہ تو میرا بھائی ہے، میں ان کا پیغام بھی لے کر جاؤں گا، کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ تو موجود ہیں، ان کے تمام الیکٹڈ ممبرز موجود ہیں، تو آئیں نا پارلیمان میں روز بات کریں۔ صرف ایک ویری کوئکلی دیکھیے، جب آپ 90 لوگوں کو نہیں بلاتے، آپ جب تک نواز شریف، اسد زرداری، عمران خان، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر عمائدین بیٹھ کے 8-10 جو ہمارے ووکل پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں گے تو قوم لبیک بھی کہتی ہے،
قوم یکجا بھی ہوگی. مان لیجئے ابھی آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یا عوام کو یکجا کر سکیں. اس کے لیے آپ کو دوسرے لوگوں کو بلانا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا. ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے, اس کو اپنی انا کا مسئلہ مت بنائیں. تو یعنی پارلیمان میں بیٹھے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیڈرشپ کی بات میری بات ہو رہی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا, میں آپ کو پارلیمان کا ایک الیکٹڈ فورم ہے کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ میں آپ کی حکومت, آپ کی جماعت سمیت نہیں ہے جو کہ عوام کو یکجا کر سکے. ان کے لیے آپ کو نواز شریف کو, عمران خان کو, فضل الرحمان صاحب کو, دیگر عمائدین کو بنانا پڑے گا. اصل بات وہی ہے جب بھی ڈاکٹر صاحب آپ ایک ہی بات سننا چاہتے ہیں, وہ آپ ایک ہی بات سن رہے ہیں, ہم براڈر کنسنسس کی بات کر رہے ہیں, آپ باقی لا کے دوبارہ ایک ہی شخصیت پہ اس کو آپ ریڈیوس کر رہے ہیں. بالکل کر رہا ہوں, آپ سننا نہیں چاہ رہی. میں اس کو کامنٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں. ساری بات کرنے بعد, یہ ثابت کرنے کے بعد کہ تمام پارٹیاں پارلیمان میں موجود ہیں, پارلیمان کے فورم کا یہ کام ہے, پارلیمان کی کمیٹیاں یہ کرتی ہیں, ایگزیکٹو کا ایک رول ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان اور عمران خان کے لیے 3-4 اور لیڈران کا نام لے کے جب تک وہ نہیں آئیں گے, چلے جی یقین ہی نہیں ہے حکومت کو, وہ سمجھتے بدنیتی ہے اپوزیشن, صرف عمران خان کو کے لیے اے پی سی کا تقاضا کریں.